بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 31. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، یعنی جنہوں نے اس بات پر اس کا یقین نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، جھوٹ قرار دیا کہ اللہ سے کے پاس حاضر ہونا، ملاقات کرنی ہے. یہ وہی مضمون ہے جو آگے بڑھا ہے، یعنی انکار آخرت کا فتنہ، اس کا جو خرابی برائی ہے اس کے نتائج. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بیان فرما رہے ہیں کہ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دے دیا، یہاں تک کہ حتیٰ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ عقیدہ آخرت کا انکار ہو یا عقیدہ آخرت کا بگاڑ، ان دونوں صورتوں میں انسان گناہ گارانہ زندگی بسر کرنے لگتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی غیر ذمہ دارانہ زندگی. اور غیر ذمہ دارانہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہ گارانہ زندگی کی طرف انسان چلا جائے. اس لیے کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا اپنا نفس بھی ہے جو اسے برائی کی طرف اکساتا ہے. یعنی برائی اس کے نفس کے اندر بھی یہ تحریکات موجود ہیں، ایسی کیفیات موجود ہیں کہ جو اسے برائی کی طرف اکساتی ہیں. تو اس اعتبار سے جہاں جس شخص کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے اندر عقیدہ آخرت کا انکار یا بگاڑ، یہ دونوں چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو وہ تھے جو انکار کرتے تھے، جیسے اس دور کے اندر مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور یہود و نصارہ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ آخرت کا انکار نہیں کرتے تھے، بگاڑ ان کے اندر موجود تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ بس جنت تو ہمارے لیے بنی ہے اور دوزخ میں تو ہم جائیں گے ہی نہیں. یعنی جنت دوزخ کا تصور ان کے سامنے موجود تھا، مگر یہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ تھا. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ عمل کی بنیاد پر یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ نسب کی بنیاد پر یا نسبت کی بنیاد پر جو ہے یا تعلق کی بنیاد پر ہمیں یہ جنت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے گناہ گارانہ زندگی کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے خیالات کے برعکس جب اچانک وہ وقت آ جائے گا اور پھر حال کیا ہوگا؟ اب افسوس کر رہے ہوں گے اور حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. یعنی گناہ کو اللہ تعالیٰ نے بوجھ سے تعبیر کیا ہے. یعنی گناہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس بوجھ کو وہ لادے ہوئے ہوگا اور پھر اس بوجھ کا جو نتیجہ ہوگا وہ اس کے سامنے جہنم کی صورت میں آئے گا. تو یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کی زندگی، اب اس کے برعکس جو کیفیت ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. لعب اور لہو کی بات کی ہے. تو یہ اسے ہم اردو میں لہو و لعب کہہ لیتے ہیں، یعنی اس کو پلٹ کے اس طرح بیان کر رہے ہو تو لہو و لعب کا جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یعنی بے حقیقت چیزیں، یعنی جن کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ دنیا کے بارے میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تماشے کی جگہ ہے، ایسی بے حقیقت چیز ہے. نہیں، دنیا تو معاملہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. یعنی اس اعتبار سے اگر اس کی کیفیت کیا ہے، ایک کیفیت تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے جس کے بنیاد پر انسان کے لیے جنت کا معاملہ بھی بنے گا، یعنی اسی کی بنیاد پر ہوگا، دوزخ بھی اسی کی بنیاد پر ہے. یہ تو ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے.
لیکن اس کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے، اس کے بارے میں اگر غور کیا جائے، یعنی اس ساری زندگی کے دورانیوں کو اور اس سارے سب کچھ جو اس کے اندر ہے دیکھا جائے، تو آخرت کے مقابلے میں آدمی انسان رکھ کر دیکھے تو ایک بڑا چھوٹا سا معمولی سا حصہ، یعنی بس تھوڑا سا اس اعتبار سے، یعنی کوئی حقیقت بھی نہیں بنتی ہے اس کی، یعنی یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے۔ یعنی اگر اس تناظر کے اندر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر جتنا انسان کے لیے گویا کہیے کہ دھوکے کا سامان ہے، انسان کو دھوکہ اسی بات کا لگتا ہے کہ وہ اس کے عیش کو اصل عیش سمجھ لیتا ہے، اس کے یہ کہیے کہ تکلیف کو ہمیشہ کی تکلیف سمجھ لیتا ہے، یعنی اس کے نقصان کو، اس کے فائدے کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تو ایک گویا کہیے وہی ایک ظاہر سا معاملہ ہے، یعنی وقتی معاملہ ہے، اس کا عیش وقتی عیش ہے، اس کی تکلیف وقتی تکلیف ہے، یعنی حقیقت تو آگے آنے والی ہے سامنے، یعنی جس کا نتیجہ بالآخر سامنے آئے گا۔ پھر اس کی کیفیت یہ بھی سامنے آتی ہے دنیا کے اندر، ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دنیا کے اندر بظاہر بڑا کامیاب نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں جا کے پتہ چلے گا یہ کامیاب رہا یا ناکام رہا، یعنی تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ اور ایک آدمی دنیا کے اندر ایک خستہ حالی کے اندر نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کامیاب ہے، یہ ناکام آدمی ہے، اصل آدمی تو یہی، کامیاب تو یہی ہے، اب یہ بڑا کیا معزز ہے، اس کا حال بہت اچھا ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہوگا، یہ صورت اس کی سامنے آئے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ بظاہر انسان جو ہے اس کے اندر اس طرح سے مبتلا ہو جاتا ہے، یہ کیفیت اس کی بن جاتی ہے، اس طرح وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے، اگر تم اس کو اس طرح دیکھو تو بس ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ اور کسی ایسے آدمی سے اگر پوچھا جائے، کسی ایسے آدمی سے اگر آپ دیکھیں کہ جو کہیے کہ زندگی کا وقت گزار کر جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یعنی آدمی جو دنیا سے چل رہا ہے واپس جا رہا، جو دنیا کے اندر ہے تو دنیا کا انعماق، دنیا منمک ہے تو وہ چیزیں اسے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب دنیا سے چلنے کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا آدمی کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک ایسے ہی ایک وقت تھا گزر گیا، بس ایک ایسے ہی، یعنی انسان کے سامنے پتہ چلے گا کوئی اس کی حقیقت ہی نہ تھی، لیکن اس ذرا سی چیز کے اندر انسان نے اپنے آپ کو غلط راستے پر رکھ کے نقصان اٹھا لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی چیز ہے، اور اس وقتی چیز کے اندر اگر تم نے اس اصل کام کو جو اللہ نے تمہارے حوالے کیا چھوڑ دیا تو بہرحال پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو اب اس میں اصل اس کو آخرت کے ساتھ موازنے کے طور پر رکھا ہے، تو فرمایا حقیقت میں ولد دار الآخرہ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام خیر بہتر ہے، کس کے لیے؟ للذین یتقون، کس کے لیے بہتر؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للذین یتقون، جنہوں نے یعنی تقویٰ کی روش اختیار کی، جنہوں نے نقصان سے بچنے کی کوشش کی، ان کا معاملہ اس اعتبار سے۔ اب دیکھیے بات تو یہی ہے کہ ظاہر سی بات دنیا میں تو سبھی ہیں، لیکن جنہوں نے تقویٰ کے تحت زندگی بسر کی ہے تو انہوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھا۔ ان کے لیے زندگی ایک کھیل اور تماشا ہی نہیں رہی کہ بس آؤ مزے کرو، عیش کرو، اور زندگی میں جتنے بھی کچھ عیش کر سکتے ہو کر لو، اور جتنی تفریح اور عیاشی کر سکتے ہو کر لو، اور بس دوبارہ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ جوانی چلی گئی تو واپس نہیں ملے گی، اور بڑھاپے کے اندر بھی جوانی کو واپس لانے کی ہزار کوششیں کرو اس مقصد کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے اندر وہ پختگی پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ شعور کی پختگی جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، یعنی انسان کو جو عمر کے ادوار ہیں اسی ادوار سے ملا کرتے ہیں کہ آپ جس مرحلے میں جو کام اس کے حوالے وہ کام کرے۔ تو انسان جو ہے پچھلے اپنی گویا کہیے کہ جس اس میں وہ منہمک ہوتا ہے، جو اسے پسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں انہی کو واپس لانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ تو یہ آخرت کا پہ جن کی نظر ہے ان کا معاملہ تو تقویٰ کا ہے، یعنی اللہ سے تعلق کا ہے، جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم عقل سے سوچو گے سمجھو گے نہیں؟ تو یہ افلا تعقلون کی بات اسی اعتبار سے ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت پر غور کرے، سمجھے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ میں بیان کر کے ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ کے آخرت کی تیاری کریں۔ قد نعلم انہ، اب یہاں سے رخ بدل جاتا ہے، اب کیفیت بدلتی ہے۔ یہاں تک جو بات تھی یہ اسی حوالے سے کہ لوگوں کی ضیاءکاری، لوگوں کے معاملات، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دنیا پرستی میں لگے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول سے بات ہو رہی ہے، قد نعلم، ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، حزن یعنی تمہیں جو ہے رنج ہوتا ہے،
کس بات پر؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں اس اعتبار سے. لیکن بات اصل میں کیا ہے؟ فإنہم لا یکذبونک، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، یعنی یہ لوگ تمہیں جو نہیں جھٹلاتے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اچھا، اب اس معاملے میں اب یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، ہمیں جھٹلاتے ہیں تو آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ یعنی اب غم اگر ہمیں جھٹلائیں تو غم ہونا چاہیے، اللہ کو جھٹلائیں تو غم نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ فطری طور پر انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے، جب اپنے بارے میں غور کرتا ہے، جب اسے ظاہر سی بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اور اس اعتبار سے یہ میری قدر بھی نہیں کرتے، میری خدمت کی بھی قدر نہیں کرتے، میری خیر خواہی کو بھی محسوس نہیں کرتے، اور اس کا مقابلہ جو ہے ضد سے، ہٹ دھرمی سے اور عداوت سے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو طرز عمل ان کا ہے کہ بھلائی کا جواب یہ برائی سے دے رہے ہیں، یہ خیر خواہی کا جواب جو ہے یہ عداوت سے دے رہے ہیں. یہ یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں اس کو جو ہے ایک افسوس ہوتا ہے، ایک رنج ہوتا ہے. اور جب سامنے والے کون ہیں؟ اپنے ہی لوگ ہیں، سامنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے باتیں پیش کر رہے تھے کون لوگ تھے؟ خاندان کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے. یعنی گویا کہ یہ اسی جگہ کے اسی، یعنی وطن بھی اسی اعتبار سے ہمارا جیسے ہم آج تصور ہے وطن کا وہ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل ایک ہی جگہ کے، ایک ہی یعنی قصبہ ہی ہے چھوٹا سا وہ، یعنی اس جگہ کے لوگ ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں. یعنی اس معاملے میں کہ یہی لوگ جن کا معاملہ، جن کے ساتھ خیر خواہی کی جا رہی ہے، یہ لوگ ہی کام کر رہے ہیں. تو ایک فطری جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، فطری بات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میری خیر خواہی کا جواب اس طرح دیتے ہیں اور میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. یعنی اصل بات یہ نہیں کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہمیں جھٹلاتے ہیں، آپ کی فکر مند ہوتی، یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ بات تو بظاہر تو ایسی سامنے آ رہی ہے، لیکن اصل ان کے اس طرز عمل کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اللہ کا انکار کر چکے ہیں. یعنی ان کا یہ طرز عمل ہے، یہ احسان فراموشی کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ اس اعتبار سے جو ان کا اس سے بڑا جرم ہے ان کا، یعنی اس سے بڑا معاملہ ہے، وہ معاملہ کیا ہے کہ جب یہ اللہ کا انکار کر چکے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ اس طرز عمل کا یہ شکار ہو گئے ہیں. اب ان کا معاملہ اس طرح ہے، اب یہ اس سے زیادہ بڑے خرابی کا جو ہے ارتکاب کرنا ہے، یہ اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. لہٰذا ان کا معاملہ تو سمجھ لو کہ اب یہ تو بربادی ہونے والے ہیں. اب ان کے معاملے میں غم کھانا چھوڑ دو، اب ان کے معاملے میں بھی غم کھانا چھوڑ دو. اور اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ کو جو تکلیف اس سے ہوتی ہے اور آپ جس طرح محسوس کرتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی کمی ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہے، نہیں، یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی بات بھی براہ راست نہیں ہے، بلکہ اس بات کو، اس چیز کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا. اور اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ یہ حقیقت سمجھا دی جائے. یہ معاملہ کہ اس بنیاد پر نہیں تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف سے کوئی بات جو تھی بتانے میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی ایسی بات ہے، بلکہ واضح طور پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اس بات کا اعلان کیا. متعدد روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات وہ کہتے ہوئے پائے گئے، یعنی ان کے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہاں ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یعنی ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے، اس میں انہوں نے ابو جہل نے، یعنی جو اتنا بڑا دشمن حق ہے، اس نے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا انا لا نکذبک ولکن نکذبک ما جئت بہ، کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم اس چیز کو جھٹلاتے جو آپ لے کر آئے. یعنی اصلاً جو ہم جھٹلا رہے ہیں وہ تو اس کتاب کو جھٹلا رہے ہیں، اس بات کو جھٹلا رہے ہیں، اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ لے کر آئے، ہم آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں. یعنی بات اس طرح کہتے ہیں. جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریق جو ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس نے تخلیہ میں یعنی علیحدگی میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محمد کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا، اس نے جواب دے کر کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم محمد ایک سچا آدمی ہے، عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لوا اور سقایا اور حجابہ اور نبوت سب کچھ بنی قصی کے حصے میں آ جائے، یعنی سارے کے سارے شعبے عزت کے، یعنی عزت کے شعبے سمجھے جاتے تھے یہ، یعنی یہ جو ہے بیت اللہ کے حوالے سے جو مناسب تھے، یہ پانی پلانے کا اور یہ گویا کہ یہ کہ لوگوں کو حج کرانے کا اور یہ بیت اللہ کی جو ہے حفاظت کا، یہ سب جو ہے یہ سب، اور ساتھ ساتھ اب نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے،
تو باقی قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ یعنی گویا بات یہ نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہماری تو ناک نیچی ہوئی جاتی ہے، ہماری تو گویا کہ یہ پگڑی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے تو معاملہ اس اعتبار سے نیچا ہوا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اصلاً ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ذات کا کسی کا معاملہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اصل بات جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں آج تک کی معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس بات کو اگر دیکھا جائے دنیا میں اس پیغام کے حامل یا اس پیغام کو لے کر کھڑے ہونے والے انسان ہمیشہ انتہائی شریف انتہائی اعلیٰ کردار کے افراد ہوتے ہیں۔ اچھا یہ جو اچھے اور اعلیٰ کردار کا جو معاملہ ہے یہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا ہے بڑے اچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے حق ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کون برا سمجھ سکتا ہے؟ ان کے معاملے میں آدمی تو بڑا اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات یہ کر رہا ہے پیش، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو نکلے گا سب کچھ ختم ہو جائے ہمارا، یعنی ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا جو بگاڑ ہے، ہم جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، ہم جو غلط راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، ہم جو بگاڑ کے معاملات کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر معاملہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے فرد کے معاملے میں اس اعتبار سے جو پیش کر رہا ہوتا ہے اس پر انہیں اتنا معاملہ نہیں ہوتا جتنا معاملہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ جو پیغام اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں تو کوئی عام یہ تسلی دی جا رہی ہے رسول کے بعد ان تمام لوگوں کو جو اس راستے پر چلے کہ اصلاً بات کیا ہے کہ بات ان کی سمجھ میں آنے کے باوجود یہ اپنے مفادات کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ بڑی بنیادی بات ہے جو ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو جو اس راستے میں تکالیف پیش آ رہی ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو کوئی بے عزتی کی جا رہی ہے، جو کوئی یہ بے حرمتی کی جا رہی ہے، جو آپ کو ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا۔ ہمیشہ سے حق کے پرستاروں کے ساتھ یہ جو حق کے مخالفین ہیں انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یعنی ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یعنی پھر کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یا مگر اس تکذیب پر، یعنی یہ جو انہوں نے جھٹلایا ہے اس تکذیب پر اور جو تکلیفیں انہیں پہنچائی گئیں، جو اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ یعنی صبر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہاں پر کیا ہے؟ اپنا کام کرتے چلے گئے، پرواہ نہیں کی، راستہ کھوٹا نہیں ہوا، ہمت ہار کے بیٹھ نہیں گئے، غمزدہ ہو کر آزردہ ہو کر، یعنی آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا، مایوس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کام چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہے، مایوسی کا کوئی گزر اس راستے میں نہیں ہے۔ یہ راہ گزر جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ تمام اذیتیں، تمام گویا کہ یہ بے حرمتی، یعنی یہ جو بات ہے کہ یہ جو جھٹلانا ہے یہ بے حرمتی کا تو معاملہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ انسان کی بے حرمتی کی جائے، اسے جھٹلا دیا جائے، اس کا انکار کیا جائے، تو اس اعتبار سے تو فرمایا اس تکذیب پر اور جو اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں ان سب پر انہوں نے صبر کیا۔ حتیٰ أتاهم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ یعنی کب تک یہ صبر کیا؟ صبر کی میعاد کیا ہے؟ کتنا صبر کریں بھائی؟ جب تک وہ مرحلہ آ جائے کہ اللہ کی مدد آ جائے، وہ مرحلہ آ جائے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اب یہ بات جو پہلے میں تو یہ بات ہے، یہ جو کہا نا حتیٰ أتاهم نصرنا، یہاں اتنا صبر کرو، اتنا صبر کرو، اتنا، اب یہ ہے نا کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ایک تو یہ بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی لوگ اس معاملے میں بھی گھبرا جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ تو بتایا نا کہ اسی حوالے سے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، بھی وہ سب کچھ گزرا نہیں جو پہلے والوں پر گزرا تھا، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے،
یعنی مراحل سے گزر کر پھر وہ مرحلہ آتا ہے، اور جب انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا، اب پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، پھر بتایا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، آ گئی اللہ کی مدد۔ تو اس اعتبار سے انسان ابھی پہلا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے منزل کیوں نہیں آتی ہے، منزل کیوں نہیں۔ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ انہیں کہیں گھمانے لے جائیں، کسی جگہ جا رہے ہوں کسی جگہ، تو جیسے ہی چلتے ہیں کتنی دیر میں آئے گا، کب آئے گا، ابھی تک نہیں آیا، یعنی انہیں جلدی سے بس اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی، جلدی سے پہنچ جائے اپنی منزل پر۔ تو راستہ تو اپنے وقت پر ہی طے ہوتا ہے، راستے کے جو تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کب آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے، اس وقت تک صبر کرنا، اس وقت تک صبر کرنا۔ اچھا، مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی مدد بھی جیسے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا، یا تو یہ ہوا کہ جس انجام کی خبر وہ دے رہے تھے وہ انجام ان کے سامنے آ گیا، عذاب آ گیا، مٹا دیے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ یا مدد ایسے آ گئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد آئی کہ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی، مرحلے بدل گئے، حالات بدل گئے، ہجرت ہوئی، سب کچھ ہوا، ریاست بنی، سارے معاملات آ گئے، یعنی سب کام ہو گیا، اس وقت تک لگے رہے، جمے رہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ بات پھر یہ جو کہا کہ اللہ کی کلمات، اللہ کا طریقہ، اللہ کی باتیں، ان کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، ولا مبدل لکلمات اللہ، نہیں کوئی بدل سکتا اللہ کی باتوں کو۔ اللہ یہاں باتوں سے کیا مراد ہے؟ کلمہ، یہ جو لفظ کلمہ آیا لکلمات اللہ، کلمہ، کلمہ جو ہے بنیادی طور پر، اور کلمات اللہ، اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا طریقہ۔ جیسے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کلمۃ اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کی بنیاد پر پیدا ہوئے، اللہ کے کلمہ کن سے، یعنی اللہ نے کیا حکم دیا، ہو گئے، اور کیا چیز ہے اس کے علاوہ، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے نا یہ، تو اللہ کے فیصلہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کام کام کے طریقے کے مطابق ہوگا، کام کسی کے خواہش پر نہیں ہوگا، کام کسی کے اپنی جو کہیے کہ جو وہ چاہتا اس کی رضا خواہش کیا، اس کی اپنی تمنا اس کے مطابق نہیں ہو، کام تو کام کے طریقے سے ہوگا۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ رسول اور اس کے ساتھیوں سے ہو رہی ہے، یعنی جو اس درجے کا کام کر رہے تھے، اور جہاں کام ہی نہ کر رہے ہوں لوگ اور کہیں کہ یہ 70 سال گزر گئے اور اتنے سال گزر گئے اور کچھ نتیجہ، کام تو کام کے طریقے سے ہوگا، کام کا طریقہ اختیار کیا، کام کیا نہیں کیا، کیا کیا۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہوگا، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں، سارا تاریخ تمہارے سامنے۔ تو اللہ نے حق و باطل کی کشمکش کا جو قانون بنایا ہے، اسے تبدیل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے اللہ تبدیل نہیں کرے گا کسی کے کہنے سے۔ تو حق پرستوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں پکائے جائیں، تپائے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی راست بازی کا، اپنے ایثار، اپنی فداکاری کا، اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل علی اللہ کا امتحان دیں، مصائب اور مشکلات سے گزر کر کہ اس ادوار سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کریں جو صرف اسی دشوار گزار گھاٹی سے گزر کر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب آدمی مسائل، مصائب، مشکلات، یعنی جبھی اس کے اوپر وہ راستے کھلتے ہیں، جبھی وہ حقیقت اسے پتہ چلتی ہے۔ تو کہا کہ اور ابتداءً اخلاق خالص، اخلاق فاضلہ اور سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ اس طرح جب وہ اپنا اصل یعنی سب سے زیادہ مصلح ہونا، مصلح سے نا اصل یعنی سب سے زیادہ اصل ہونا ثابت کر دیں گے، تب اللہ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی مدد کے لیے آ جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ بات کے طریقہ وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ اب اس راستے سے گزرنا ہوگا، جب آدمی اس راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہ ہو اور لاکھ کہتا رہے کب آئے گی اللہ کی مدد اور کب ہوگا یہ معاملہ، تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اپنی انتہائی بلندی کو پہنچ جاتی ہے یہ بات۔ اس اگلی آیت کے اندر اسی پر بات مکمل کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاہم، یعنی اب یہ سب باتیں تو بتا دی گئی، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، طریقہ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی طرح کام ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اب بھی معاملہ کیا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض، ان کا یہ حق سے منہ موڑنا، ان کی یہ بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی، یعنی اگر تم سے تمہاری بڑی کبر علیکہ، تمہارے اوپر بڑی بوجھ بن گئی ہے، بڑا بھاری بن گیا ہے معاملہ، یہ پتھر بہت بھاری ہو گیا ہے کہ یہ جو اعراض ان کا ہے، جو ان کی نافرمانی ہے، یہ جو ان کی بغاوت ہے، یہ جو ان کا منہ موڑ جانا ہے،
تو بہت بہت شاک گزر رہا ہے، بڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ حالات بدلتے نہیں ہیں، کیسے بدلیں، جلدی کرو اس معاملے میں۔ تو اب یہ بات اس اعتبار سے دیکھیے بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ آدمی اگر کام کرنا چاہے، کام کیا کرنا چاہتا ہے، بات کس سے ہو رہی ہے یہاں اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے ساتھیوں یعنی صحابہ سے بات ہو رہی ہے۔ ان کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ ان کے پیش نظر اپنا کام ہے، ان کے پاس منزل کا تو پکا شعور ہے، پختہ بات ہے، یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے انقلاب یعنی وہی کہ لوگوں کا اسلام قبول کر لینا، اسلام کی طرف آ جانا اور اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یعنی جو ان کے پیش نظر معاملات جتنے بھی ہیں، یہ سارا اپنا ہدف ان کے سامنے واضح ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگ مانیں گے اسی راستے سے کام آگے بڑھتا ہے، اصلاً تو لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، یہ پیش نظر ہے۔ کوئی انقلاب اس اعتبار سے لے آنا کہ ہاں صاحب اسلام پسندوں کی، اسلام پرستوں کی فتح ہو جائے، یہ پیش نظر ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے اگلے نتائج ہیں جو سامنے آئیں گے باقی اگلے مراحل کے اعتبار سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر یہ صاف رہے کہ مقصد کیا ہے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تمہارے لیے یہ سب کچھ جو حالات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو لوگ بات نہیں سنتے، بات قبول نہیں کرتے، بات دیکھیے کہاں بات ہو رہی ہے، یہ پھر ذرا سا دوہرا لیجئے، کہاں مکے میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات کہاں پر ہو رہی ہے کہ جب مکے کا آخری دور ہے، مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، لوگ مان کے نہیں دیتے اور طرح طرح کے مسائل مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اب یہ سارے حالات جو ہیں، یہ حالات تم سے برداشت نہیں ہوتے، گوارا نہیں ہوتے، اب کیا کرو؟ ایک تو یہ کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ تو تیار نہیں، کام تو کرنا ہی ہے، مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں حالات کو۔ تو ایک تو وہی طریقہ جو اللہ نے بتا دیا، کام کیے جاؤ اور اللہ پر نظر رکھو، کام کیے جاؤ اور اللہ پر کے ساتھ وابستہ رہو، توکل رکھو۔ دوسری بات یہ کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا تو اگر تمہارے اندر کوئی استطاعت ہے، اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ یعنی اب بات سمجھ میں آتی ہے کس تناظر میں یہ بات ہو رہی تھی، کوئی ایسا معجزہ آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کے نتیجے میں بس راتوں رات جو مسئلہ حل ہو جائے گی، یعنی بات ان کی گردنیں جھک جائیں ان کی۔ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، یار کوئی خمینی آ جائے، کوئی ایسا ڈنڈا آ جائے، کوئی ایسا فلاں آ جائے جس کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کچھ اس کے ذریعے کوئی کام ہوا تھا، تو سمجھ اس کے پیچھے کی تاریخ، وہ سارا معاملہ، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، بلکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں شاید اس کے ذریعے سے یہ انقلاب آ جائے گا سارا کا سارا۔ یعنی آج ہمارے سامنے ایک قیادت ترکی کی بات ہے نا، اس حوالے سے کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں، یار وہ ایسا آدمی، لیکن اس کے وہ اکیلا ہے کیا؟ اس کے پیچھے اس کی پوری قوم اور اس کا کام اور وہ عرصہ دراز کی وہ ساری کوششیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ بس آج جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے یہی ہے، اس کے پیچھے کی تاریخ کتنی ہے اور اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں اور اس کے پیچھے کتنا یعنی کٹھن معاملات ہیں، آدمی کی نظر اس پر نہیں ہوتی۔ جیسے اب کوئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں کام کے بارے کا ہے، بس چند دنوں میں بس 13 سال اور 10 سال، بس دیکھیے 13 سال ماں اور 10 سال کیا چیز ہو، بس یوں ہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ 13 سال 13 صدیوں کے برابر لگتے ہیں۔ جب آدمی ان میں سے گزرتا ہے، جب وہ حالات دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے حالات کیا ہیں، یعنی وہ جو ہے اس اعتبار سے تو اس مراحل سے گزرے اور مراحل سے گزر کے انہوں نے اپنا اصلی ہونا ثابت کیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات ان سے ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس، اگر تم سے یہ نہیں ہوتا تو ان سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ٹھیک ہے پھر کوئی نشانی آپ لے آئے، ایسی کوئی نشانی لا کر آپ دکھا دیں، یعنی ہمارے منصوبے میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اگر زبردستی کوئی بات منوانی ہوتی تو یہ سارا کھٹراک کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ سارے معاملات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کے ایک حکم کی بنیاد پر سارے کے سارے مسلم ہوتے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر سارے باطل پرست ہوئے، سب کے سب ان کا خلاقمہ ہو جاتا، سارے ظالموں کا ظلم جو ہے مٹا دیا جاتا، ایک لمحے کے اندر سارے مرحلے طے ہو جاتے۔ یعنی کیا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے لیے، آج بھی اور آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش انسانوں کی اسی اعتبار سے رکھی ہے کہ حق کو باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حق کو باطل کی پر اپنے حق کی چوٹ لگانی ہے، اسے کشمکش کے اس مرحلے سے گزرنا ہے اور گزر کے اپنا حق ثابت کرنا ہے، فائق تر اپنا ہونا ثابت کرنا ہے، یعنی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور پھر اس میں سے جو اصل چیز ہے، جو اصل گویا کہ یہ جوہر ہے، وہ نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ جو جوہر ہے وہ اسی مرحلے کے اندر، اور یہی سب کچھ ہوا بھی ان 23 سالوں کے اندر، لوگ نکل کر آتے رہے، نکل کے آپ کے پاس آتے رہے۔ تو اس اعتبار سے اصل جوہر تو وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔
جنہوں نے سارے مسلمان جو بھی آیا جس وقت بھی آیا اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی کارنامے انجام دیے، جنہوں نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا، ایسے اعتبار کے اندر. اور خود قرآن نے کہا ہے صلح سے پہلے اور یعنی فتح سے پہلے اور فتح کے بعد تمہارا جو کام ہے اس کی قدر و منزلت بڑا فرق ہے، بڑا نمایاں فرق ہے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے کسی طرح. یہ سورہ حدید میں مضمون موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، فتح سے پہلے آنے والے فتح کے بعد آنے والے دونوں برابر نہیں ہے، یعنی نتیجے کے اعتبار سے بھی اور ظاہر ہے کہ تمام معاملات اس اعتبار سے بھی یہ بات اپنی جگہ ہے، مقام سب کا اپنی جگہ اب اس اعتبار سے. لیکن جو بڑا اور اس اعتبار سے چیزیں جو جوہر ہے تو اس کے والے سے بات اللہ نے رسول نے بات رکھ دی، تو اس سسٹم بنا دیا، اس کے تحت لوگ نکل کر آئیں گے، لوگ نکل کر آئیں گے اور آپ کا دست و بازو بنتے چلے جائیں گے، ان کا اپنے وقت پر انجام پائے گا. تو اس لیے کیا کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. یعنی یہی بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، یہ نچوڑ ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا اگر زبردستی کرنا ہوتا. یعنی ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ حق کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. جو لوگ صحیح فکر یعنی فکر صحیح کی بنیاد پر کام لے کر حق کو پہچان لیں اور اپنے آزادانہ اختیار سے اس پر ایمان لائیں، اپنے آزادانہ اختیار سے اس پر ایمان لائیں اور پھر اپنی سیرتوں کو اس کے سانچے میں ڈھال کر باطل پرستوں کے مقابلے میں اپنا اخلاقی تفوق یعنی اپنا جو بہتر ہونا ہے وہ ثابت کریں، اور انسانوں کے مجموعے میں سے جو صالح عناصر اپنے طاقتور استدلال، اپنے بلند نصب العین، اپنے بہتر اصول زندگی، اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف یعنی اس طرف کھینچتے چلے جائیں. جو لوگ ایسے ہوں گے ادھر آئیں گے تو اس اعتبار سے باطل کے خلاف بہم جدوجہد کے ذریعے سے اپنے آپ کو ثابت کریں گے. یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے بتا دیا. تو اس فطری طریقے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کر رہے. جب رسول کے ساتھ نہیں تو کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب اس دور کے لوگوں کے لیے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا نادان مت بنو. یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ نادانی کی بات ہوگی کہ انسان جو ہے اس اعتبار سے، اور اس کے اندر ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آج کے دور میں سب سے بڑی بات ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر کہ جو آج کے لیے لوگ جلد بازی کا شکار ہو گئے ہیں اور کام کرتے نہیں نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، منزل کی تمنا کرنا چاہتے ہیں، کھیتیاں اگاتے نہیں ہیں، کھیتیاں کاٹنا چاہتے ہیں، یا اگر تھوڑی سی لگا بھی دیا کوئی درخت تو پھل پکنے سے پہلے ہی اس پھل کو توڑ لینا چاہتے ہیں. تو سب کام اپنے طریقے سسٹم کے مطابق اللہ نے ایک نظام بنایا جو جتنی پائیدار چیز ہوتی ہے اور جتنی مفید ہوتی ہے اس کے مرحلے بھی اتنے طویل ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے انسان کا بچہ اور بکری کا بچہ فرق دیکھ سکتے ہیں، فصلیں اور بڑے بڑے درختوں کا فرق دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ایسی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.